الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم کچھ سوالوں کے جواب دیں گے جو بعض احباب نے کیے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جو وضاحت طلب، تفصیل طلب سوال ہے اس کے جواب کے ساتھ اس پر ہم سیر حاصل گفتگو بھی کر سکیں۔ ہمارے ایک عزیز نے ہم سے سوال کیا تھا کہ قیامت کس دن قائم ہوگی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہی صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہے، اور جہاں تک قیامت کی بڑی نشانیوں کا تعلق ہے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف مواقع پر قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اگر ان کا خلاصہ کیا جائے تو کچھ اس طرح سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ معنی کیا ہے کہ کتابیں موجود ہوں گی، مدارس موجود ہوں گے، اسکول و کالج موجود ہوں گے، لیکن جو علم کی افادیت تھی، جو علم کے حاصل کرنے کا جذبہ تھا، جو تحقیق تھی، جو جستجو تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیے آج طلباء کے اندر تحقیق، جستجو، یہ تمام معاملات ختم ہو گئے۔ دنیاوی تعلیمی اداروں کے طلباء بس گوگل پہ گئے، وہیں سے انہوں نے کوئی ریسرچ انجن تلاش کیا، اسائنمنٹ لکھے، وہیں سے جوابات تلاش کی اور اپنا گزارا کیا۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈگری مل جائے، اگر پہلے سے کوئی معاش کا ذریعہ ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے تنخواہ میں، ورنہ انہیں ملازم مل جائے۔ وہ سند یافتہ ضرور ہیں لیکن علم کی گہرائی سے ناواقف۔ اور کچھ اسی سے ملتا جلتا حال آج دینی اداروں کا ہے کہ 20-25 سال پہلے جس طرح مدارس اسلامیہ میں تعلیم کا ایک معیار تھا وہ باقی نہ رہا۔ اکثر طلباء دین کے چاہتے ہیں کہ شارٹ کورسز کر لیں، عشاء کے بعد 1 گھنٹے پڑھ لیں، اور یا ہفتے میں 2 دن کلاسیں لے لیں، اور پھر اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دن ہی میری ملاقات نجیب الطرفین شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب سے ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب کے نام کے ساتھ میں نے الازہر ہی لگا ہوا دیکھا۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ جامعہ ازہر کا تشریف لے گئے تھے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں گیا نہیں تھا، میں نے ایک شارٹ کورس وہاں کا آن لائن کر لیا۔ تو معاملہ کیا ہوا کہ علم کی جستجو، تحقیق کی جستجو وہ ختم ہو گئی، علم اٹھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی یہ بیان کی گئی کہ جہالت کا غلبہ ہوگا۔ اب دیکھیں جو علماء کی قدر تھی وہ کم ہو گئی، جاہلوں کو سردار بنا دیا گیا، جاہلوں کی بات مانی جانے لگی، جاہل اقتدار میں آ گئے۔ علم والوں کی قدر کے بجائے جو علم سے دور ہیں ان کو اعزازات ملنے لگے۔ میں تجزیہ کر رہا تھا جو 23 مارچ کو پاکستان کے مختلف شعبہ حیات کے لوگوں کو مختلف میدانوں میں کارنامہ انجام دینے والوں کو جو تمغے ملتے ہیں کہ اس میں تحقیق کے لوگ کتنے، سائنسی تحقیق والے کتنے، ملک کی تعمیر و ترقی کے اہم میدانوں میں آگے بڑھنے والے کتنے، تو یہ خال خال، باقی سارے فضول لوگ
جو مختلف حوالوں سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے یا ان کی سفارش ہو گئی، ان کو ایوارڈ مل گئے۔ جب قوم کے اہم افراد وہ قرار پائیں جن کا علم تحقیق سے تعلق نہ ہو تو پھر قوم کا حال کیا ہوگا۔ ایک اور نشانی بیان کی گئی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، بدکاری بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ بے پردگی نے ایسی فضولیات کو جنم دیا کہ آنکھوں کی حیا، احساس شرمندگی بالکل ختم ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں فخریہ ننگے سر پھرتی نظر آتی ہیں، بلکہ ننگے سر والی بات تو ختم ہو گئی۔ گزشتہ 3-4 سالوں میں پردے کا تصور تو گیا، دوپٹہ سرے سے خواتین کے جسم سے اتر گیا۔ عجیب معاملہ ہے، ٹیلی ویژن سے لے کر عام بازاروں تک، بلکہ منع کرتے رہو بازاروں تک دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، برقع نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو دعوت گناہ دیتی ہوئی عورتیں اور ایک دوسرے کی طرف بری نگاہ اٹھاتے ہوئے مرد، یہ معاشرے کی بربادی کا سبب بنے گے۔ شراب نوشی کا حال یہ ہے کہ وائن اسٹور کے نام پر، اقلیتوں کے نام پر جگہ جگہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کابینہ میں ایک ایسے وزیر شامل ہیں جو روزانہ بڑے بڑے بیان داغتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں جب وہ بیمار بن کے اسپتال میں جا لیٹے اور اس وقت کے چیف جسٹس نے ان کے کمرے پر چھاپا مارا تو شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں جو بعد میں شہد ثابت ہو گئیں۔ اکثر صاحبان اقتدار اور اکثر بڑے افسران الا ماشاءاللہ وہ شراب نوشی جیسی مہلک وبا کا شکار ہیں۔ وہ شراب کو حرام نہیں سمجھتے، وہ شراب کو اپنے لیے شان سمجھتے ہیں۔ جس معاشرے کے صاحبان اقتدار اور صاحبان مناصب جلیلہ کا یہ رویہ ہو، اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا۔ پھر ایک اور نشانی یہ بتائی گئی کہ آبادی میں مردوں کا تناسب گھٹ جائے گا، عورتوں کا بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھ لیں تعلیمی اداروں میں بھی اور آبادی میں بھی عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جس معاشرے میں عقد ثانی کرنے کا رواج نہ ہو اور زنا آسان ہو، عقد ثانی مشکل ہو، وہاں جب عورتوں کی تعداد بڑھے گی تو کتنے زیادہ مفسدات جنم لیں گے، یہ آپ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور نشانی یہ بیان کی گئی کہ امانت ضائع کر دی جائے گی، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے توشہ خانہ کیس اور توشہ خانے کے معاملات، جب کوئی شخص کسی عوامی عہدے پر ہوتا ہے تو اس کو جو کچھ تحائف کی صورت میں ملتا ہے وہ اصل میں سرکاری خزانے کا حصہ ہوتا ہے، بیت المال کا حصہ ہوتا ہے۔ توشہ خانہ ایک طرح کا بیت المال ہے جہاں تحائف جمع کر دیے جاتے ہیں، اور تمام تر حکمرانوں اور ان کے وابستہ افراد نے ان تحائف کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹا، جو چاہا وہاں سے اٹھا لیا اور جب چاہا اس کی کوئی قیمت مقرر کر کے ادا کر دی۔ مجھے کسی واقف حال نے بتایا تھا کہ 1996 میں جب افغانستان میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے وزراء سرکاری اوقات کے علاوہ سرکاری گاڑی کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی سائیکل یا کسی اور ذریعے سے پھر وہ سفر کیا کرتے تھے کہ ہم اس وقت سرکاری کام نہیں کر رہے۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ وزیر اور سفیر تو اپنی جگہ پر، مشیر تو اپنی جگہ پر، مشیر کا چپراسی اور مشیر کا ڈرائیور بھی سرکاری گاڑی کو استعمال کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، اس لیے اسے خیال ہی نہیں کہ وہ امانت کیا ہے۔ سرکاری پیٹرول، سرکاری ذرائع اور سرکاری معاملات پر تو کیا گفتگو کی جائے، بڑے بڑے اربوں روپے کے بجٹ وہ ایک دوسرے کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت ضائع کر دی جائے گی
امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، اور یہ نشانی آج ہمارے سامنے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، یعنی خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بالجبر ادا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، کیوں خرچ ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، مختلف بہانے کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، جبکہ ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے بڑی خوش دلی سے انجام دینی چاہیے۔ ایک اور نشانی یہ بیان کی گئی کہ علم دین دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ غاندھی جیسے لوگ، انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، وہ دین کو پڑھ کر دین پھیلانا نہیں چاہتے، بلکہ میخ مین نکال کر جو مذہب مہذب چلا آ رہا ہے اسلاف سے، اس کو مطعون کرنا چاہتے ہیں، اسلاف کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا کر نوجوان نسل کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے اعلی کار ہیں ان سے مالی منفعت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھ لی، وہ اسٹیج کے واعظین جب تک 50,000 روپے کا لفافہ ان تک نہ پہنچے تو ان کا عشق آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ وہ ناموس رسالت کے محافظ بھی ہیں، وہ عقیدہ ختم نبوت کے سپاہی بھی ہیں، لیکن لفافوں کے بغیر نہ ان کا عشق آگے بڑھتا ہے، نہ کوئی تحفظ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ یہ علم دین کا یہ فائدہ ہے، علم دین کا یہ مقصد ہے۔ پھر کچھ وہ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور فقط اس علم کے ذریعے ترویج و اشاعت کے بجائے دوسروں پر تنقید یا فتنہ پروری، فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں۔ ایک فرقے کا باعث دوسرے فرقے پر تان و تشنی کرے گا، اس کا باعث اس پر کرے گا، اور دونوں اپنے اپنے فرقے کے لوگوں سے مالی منفعت حاصل کریں گے۔ کیا فرمایا تھا کہ علم دین دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہو جائے گا، ماں باپ سے دور ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجیے، والدین کے ادب و احترام کا جذبہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، لیکن اسے کسی بھی مرحلے پہ آ کر ہم والدین کے حقوق کے مقابل نہیں لا سکتے۔ ماں باپ گھر میں منتظر ہیں توجہ کے، لیکن جو وقت ہے وہ سارا بیوی پر ہے، اور اس کی جائز اور ناجائز بات مانی جائے، اس کے مقابلے میں والدین کو جھڑکا جائے، یہ بڑی بدبختی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لوگ ذہنی اور فکری طور پر ماں باپ سے دور ہو جائیں گے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ نوجوان نسل اپنے والدین کو اپنے معیار سے گرا ہوا سمجھتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی ہر تعلیم کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے سائنس کا، جو علم ہے کمپیوٹر کا، وہ تو ہمارے والدین کو تھا ہی نہیں۔ ارے بھی وہ اپنے وقت کے لحاظ سے اپنی حیثیت میں علم حاصل کر رہے تھے، تم اس وقت کے لحاظ سے کر رہے ہو، لیکن ان کے ادب میں تو کوئی فرق نہ لاؤ، ان کی فکر کو غلط تو ثابت نہ کرو۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اولاد فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ماں باپ سے دور ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں دوستوں سے قریب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ مسجد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، شور و غوغا ہوگا، یعنی ادب مسجد ختم ہو جائے گا۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کمیٹیوں کے افراد اور دیگر لوگ مسجد میں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، فضول حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آداب مسجد سے ناواقف لوگ مسجد میں وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر بڑی اہم بات یہ بتائی کہ بدکار اور سرکش لوگ سردار بن جائیں گے۔ اگر اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے تو شاید ہی قومی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین
صدر پاکستان اور وزیر اعظم اور وزراء اور سفراء اور مشیروں سے لے کر کسی یوسی کے ناظم تک، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے کردار کی گواہی لوگ دے سکیں، ورنہ اکثر پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوں گی، اور وہ بھی لوٹ مار کی نہیں بلکہ اخلاقی جرائم، سرکش لوگ، بد کردار لوگ، وہ جو قوم کے تحفظ کے بجائے غاصب ہوں، وہ اقتدار میں آ بیٹھیں گے، نہایت کمینہ شخص قوم کا رئیس ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ بد کردار لوگ، جاہل لوگ، علم سے دور، وہ اکثر مقامات پر عہدوں سے نواز دیے جاتے ہیں، تعلیمی بورڈز کے سربراہ بنا دیے جاتے ہیں، محکمہ تعلیم میں، پولیس میں، خزانے میں، مختلف محکمہ جات میں ان کو اعلیٰ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آج ملک IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے۔ ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں، ان کے پاس قوم کے مسائل کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر نہیں بلکہ فقط اپنی سرداری، اپنی بدماشی یا کسی کے مفاد کا تحفظ کرتے ہوئے وہ ان عہدوں پر پہنچے ہیں۔ اور ایک بات اور یہ کہی گئی کہ جو کمینہ شخص قوم کا سردار ہوگا لوگ اس کی تعظیم اس کے شر کے خوف سے کریں گے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر حاکم کے خلاف بات کریں گے تو مروا دے گا، اگر ہم ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ایف آئی آر ہمارے خلاف کٹ جائے گی، اور پھر فرمایا کہ آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، غنا بڑھ جائے گا۔ دیکھ لیجئے کہ جو ان چیزوں سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں شوبز کے افراد کہتے ہیں، اور ان کو شہرت دی جاتی ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، لوگ انہیں ہیرو کہتے ہیں، لوگ ان کے انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ اپنے آج آباء و اجداد اور اسلاف پر طعن کریں گے۔ ایک فیشن بن گیا، بڑوں نے کیا کیا تھا، کیا احسان کر دیا پاکستان بنا کر، وہ تو کچھ کر کے ہی نہیں گئے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد پر طنز کریں گے، اور وہ ان کے کردار کی اہمیت کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ شبلی نے کہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس سے اس کی تاریخ چھین لو۔ جب اپنے بزرگوں پر آپ طنز کر کے انہیں نااہل سمجھیں گے تو ان کے کارناموں سے استفادہ نہ کریں گے، اور تاریخ کے تسلسل سے آپ کٹ جائیں گے۔ پھر فرمایا باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ وہ لوگ جو کبھی چرواہے تھے، جوتے اور لباس تک کے محتاج تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ حدیث شریف میں جو یہ بات بیان کی گئی، اگر اس پہ گفتگو کروں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس وقت اقتدار میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں، دونوں جماعتوں کے سربراہان، ایک کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے بڑے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور ایک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوہار تھے۔ تو چرواہے قوم کے سردار بن جائیں گے، باندی اپنے آقا کو جانے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے عرصے پہلے ایک ماڈل ملک کی ایک اہم ترین شخصیت کا مال لے کر یہاں سے دبئی بھاگا کرتی تھی، اپنے آقا کو تعاون فراہم کر رہی تھی۔ یہ تمام احادیث میں جو اشارے دیے گئے وہ آج ہماری قوم پر پورے ہو رہے ہیں، ہماری قوم پر بلکہ اکثر دنیا کے ممالک میں یہ سب باتیں سامنے آ رہی ہیں، پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ قیامت یا قرب کی نشانیاں ہیں، اور یہ قوم کی بربادی کی وجوہات بھی ہیں۔ تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ہم اپنے انداز میں اس دور کے تناظر میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگ خواب غفلت کے عادی ہو جائیں گے، لوگ سوچتے نہیں کہ مستقبل کیا ہوگا، ہمیں ان مسائل سے نکلنا کیسے۔ ہماری گفتگو کا مقصد صرف تنقید نہیں بلکہ سوچئے کہ جو لوگ اس برے کردار کے حامل ہیں، جو اتنے غافل ہیں، جو اتنے غاصب ہیں، جو اتنے خائن ہیں، کہ ان کی نشانیاں
بیان کی جا رہی ہیں اور وہ قیامت کے قرب کی علامات بن گئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں قوم کی فلاح کے لیے اچھے اور باکردار لوگ تلاش کرنے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ اب اس کا عرصہ کتنا ہے ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن اکثر نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں اور بعض بڑی نشانیاں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔